آپ کو کبھی کوئی خاص دعوت نامہ ملا ہے؟ آج کے سبق میں جو اس سلسلے کا آخری پروگرام ہے وہ دعوت نامہ سنیں گے جو خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا، اور وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم نہایت خوش ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے اس مطالعاتی سلسلے میں شمولیت اختیار کی، اور دعا گو ہیں کہ آپ المسیح کے اس دعوت نامے کو قبول کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو، دعوت دیتے ہیں اپنے استاد کو اور مل کر سیکھتے ہیں آج کا سبق۔ مسیح یسوع کے مبارک اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا خادم آصف نسیم، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا یہ پروگرام جو کہ پہاڑی واز کا سلسلہ وار مطالعہ ہے، اور آج کے سبق میں ہم مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 7ویں باب کی 13ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک کا مطالعہ کریں گے، جو کہ پہاڑی واز کا اختتام ہے۔ مسیح خداوند اختتام کی طرف جب بڑھتے ہیں تو اپنے شاگردوں کو اختتامی آیات میں اپنے اس ایک نشست کے واز میں وہ چیلنج دیتے ہیں، اور 3 طرح سے مختلف نوعیت کے چیلنجز جو ہیں وہ ہمیں اس سبق میں ملتے ہیں۔ آئیے ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے۔ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے، اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میंہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ جب یسوع نے یہ باتیں ختم کیں تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی، کیونکہ وہ ان کے فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس سبق میں مسیح خداوند اختتام کی طرف اپنے واز میں بڑھ رہے ہیں، اور اب وہ شاگردوں کو یہ چیلنج دینا چاہتے ہیں، اور یہ
उभारना चाहते हैं कि तुम कहाँ खड़े हो, तुम पहाड़ पर मेरे साथ हो और तुम उस भीड़ के मसाइल का हल बनने के लिए तैयार हो। क्या तुम इस बात का फ़ैसला करते हो कि जो भीड़ पहाड़ के नीचे है और मुख्तलिफ़ मुश्किलात, मसाइल, परेशानियों से दो चार हैं, क्या तुम उनके मसाइल का हल बन सकते हो? क्या तुम उसके लिए अपना आप पेश करते हो? तो शागिर्दों को मसीह खुदावन इस बात के लिए तैयार करते हैं और उनसे हतमी तौर पर सवाल भी वो करते हैं। और आज जब हम इस सबक को सीखते हैं और इस सारी तालीम को लेते हैं, तो हमें भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं। हम भीड़ में से हैं, पहाड़ के नीचे खड़े हैं, या हम शागिर्दों के साथ हैं, हम पहाड़ पर हैं या हम चोटी पर हैं। क्या हम सवालिया निशान हैं या हम जवाब का हिस्सा हैं या हल का हिस्सा हैं? हम कहाँ खड़े हैं? आज हमारे लिए भी ये सवाल है। फिर उसके बाद दूसरा जो सवाल है वो हमारे सामने ये है, जो 13वीं आयत से हमें नज़र आता है, वो ये है कि अगर हम हल का हिस्सा हैं तो हम किस किस्म के हल का हिस्सा हैं, उसकी नौइयत क्या है। क्योंकि मसीह खुदावन ने 13वीं आयत से मुखातिब होकर कहा कि तंग दरवाज़े से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है। दो किस्म के दरवाज़ों का मसीह खुदावन ने यहाँ पर ज़िक्र किया है। एक दरवाज़ा जो चौड़ा दरवाज़ा है और एक दरवाज़ा जो तंग दरवाज़ा है। और जो तंग दरवाज़ा है उसका रास्ता भी सुकड़ा है, लेकिन उसकी मंजिल जो है वो ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी को पहुंचाता है। तो आइए हम सीखते हैं कि इस तंग दरवाज़े से मसीह खुदावन की क्या मुराद है, ये सुकड़े रास्ते से मसीह की क्या मुराद है। ये तंग दरवाज़ा और सुकड़ा रास्ता जो है, ये दर हकीकत हकीकी मसीही ज़िंदगी की अक्कासी करता है। ये दर हकीकत मसीह के हकीकी शागिर्द होने की तरफ इशारा करता है। तंग दरवाज़ा और सुकड़ा रास्ता जो है वो हकीकी मसीही ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें चैलेंज देता है और इस बात को हम पर अयां करता है कि मसीही ज़िंदगी आसान ज़िंदगी नहीं है। जो तालीम खुदावन मसीह ने पीछे दी है उस पर पूरे तौर पर अमल करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मसीह खुदावन ने खुद उस सारी तालीम का हमें अमली नमूना बख्शा है और खुदावन हमें उस सारी तालीम को पर अमल करने की भी तौफीक दे सकता है, फजल देता है। इसलिए ये कहना कि तंग दरवाज़े से दाखिल हो और सुकड़े रास्ते पर चलो, दर हकीकत एक हकीकी मसीही ज़िंदगी गुजारने की तरफ इशारा करता है, जिसमें हर तरह का जिस्मानी प्यार, जिस्म की रग़बतों पर गालिब आना, जिस्मानी ख्वाहिशात पर गालिब आना और दुनियावी बातों को तर्क करना और खुदा के कलाम को मलहूज़े ख़ातिर रख कर, दिल और दिमाग में रख कर मसीह की तालीम की पैरवी करना, सुकड़े रास्ते का इंतखाब करना है। ये सुकड़े रास्ते पर चलना है और इसमें उन तमाम जिस्मानी ख्वाहिशात का मुझे और आपको कला कमा करना पड़ता है जो खुदा के कलाम से और मसीह की इस तालीम से टकराव खाती हैं। तब ही हम इस सुकड़े रास्ते पर चल सकते हैं और इस तंग दरवाज़े से दाखिल हो सकते हैं। ये तंग दरवाज़ा इसलिए इसे तंग कहा गया है क्योंकि इसमें दाखिल होना मुश्किल है, और इस रास्ते को इसीलिए सुकड़ा कहा गया है क्योंकि इस पर चलना मुश्किल है। कुशादा रास्ते पर शायद हम आंखें बंद करके भी चल पाएँ, लेकिन जो रास्ता सुकड़ा है उस पर एहतियात के साथ मोहतात होकर और होशमंदी से कदम उठाना पड़ता है। कहीं हम जुम्बश न खा जाएं, कहीं हम ठोकर न खा जाएं, कहीं हम गिर न जाएं।
اس لیے کیونکہ یہ راستہ سکڑا ہے اور اس میں بغیر خدا کے فضل، ہدایت، رہنمائی، حمایت کے ہم خود سے نہیں چل سکتے ہیں۔ خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ تو اس سکڑے راستے کا انتخاب کرنے کے لیے مسیح خداوند ہمیں چیلنج کرتے ہیں۔ اور اگر ہم 13ویں آیت کے پہلے حصے پر غور کریں تو یہاں پر انتخاب والی بات ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اگرچہ مسیح نے 2 دروازوں کا ذکر ضرور کیا، 2 راستوں کا ذکر ضرور کیا، لیکن شاگردوں کے ساتھ مسیح کا تقاضا کیا ہے؟ شاگردوں کے ساتھ مسیح کا تقاضا یہی ہے کہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ مسیح نے حکمی انداز میں یہ بات کہی کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، تمہیں تنگ دروازے سے داخل ہونا ضرور ہے، کیونکہ ہمارا مسیح جس کے ہم پیروکار ہیں تب ہی ہم مسیحی ہو سکتے ہیں اگر ہم تنگ دروازے سے داخل نہیں ہوتے۔ اور اس تنگ دروازے سے داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ میں اور آپ کلام کی خاطر دکھ اٹھائیں، میں اور آپ اظہار ثانی کی برداشت کریں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو اگر تعصب کا سامنا کرنا پڑے، حسد کا سامنا کرنا پڑے اور ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑے تو اس کے لیے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے، اس سکڑے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں نفرت کا، دشمنی کا، جدائی کا، نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ مسیح خداوند نے یہ تعلیم دی ہے کہ میرے نام کے سبب سے، میری خاطر، میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، تمہیں لعن طعن کریں گے، تمہیں ناحق ستائیں گے اور تم مبارک ہوگے۔ تو لہٰذا سکڑا راستہ جو ہے وہ حقیقی مسیحی زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو کہ آسان نہیں ہے، جس میں دکھ ہے، جس میں مصیبت کو اٹھانا ہے، جس میں مخالفت کو برداشت کرنا ہے، یہاں تک کہ اپنوں کے ساتھ، اپنے رشتے ناتوں میں بھی ہمیں اپنے ساتھیوں سے بھی، دوستوں سے بھی، رشتے ناتوں سے بھی ہمیں مخالفت کا، دشمنی کا، ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسیح کی خاطر، مسیح کے کلام کی خاطر، اس تعلیم کی خاطر، تب ہی ہم اس سکڑے راستے پر چل پائیں گے یا اس تنگ دروازے سے ہم داخل ہوں گے۔ اس لیے مسیح خداوند نے اسے سکڑا راستہ کہا ہے، اور اس لیے مجھے اور آپ کو اس سکڑے راستے پر چلنے کی دعوت دی ہے، کیونکہ مسیح نے خود اس پر چل کر ہمیں دکھایا ہے۔ مسیح کے نقش قدم پر چلنا سکڑے راستے پر چلنا ہے، مسیح کی پیروی کرنا سکڑے راستے پر چلنا ہے، اور جو کچھ مسیح نے اپنے جیتے جی سروح زمین پر کر کے ہمیں دکھایا، کیونکہ جن باتوں کی مسیح نے تعلیم دی وہ سب باتیں انہوں نے کر کے دکھائیں۔ اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب میں مسیح خداوند نے لکھا ہے جو کچھ وہ تعلیم دیتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا، کر کے دکھایا اس نے۔ تو جب ہم مسیح کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں تو گویا ہم اس سکڑے راستے پر ہم چلتے ہیں۔ اور جب ہم اس دروازے پر غور کرتے ہیں تو اس کی ایک اور مثال ہم یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 9ویں آیت سے لے سکتے ہیں، جہاں پر مسیح خداوند نے یہ کہا، یوحنا کی انجیل 10ویں باب کی 9ویں آیت میں، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ تو مسیح خداوند وہ راہ، حق اور زندگی ہے، وہ دروازہ ہے، وہ راستہ ہے جس کے وسیلے سے ہماری رسائی باپ تک ممکن ہوتی ہے۔ مسیحی دراصل وہ سکڑا راستہ ہے، مسیحی دراصل وہ دروازہ ہے، وہ راہ ہے جس کے وسیلے سے ہم باپ تک، خدا تک رسائی پاتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو مسیح کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اور ابتدائی شاگردوں کو آپ دیکھیے، رسولوں کو آپ دیکھیے، پطرس رسول کو دیکھیے، پولس رسول کو دیکھیے، جب انہوں نے اس راستے کا انتخاب کر لیا، مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دے دی، اس کو چن لیا،
تو پھر کس قدر انہوں نے مخالفت اور نفرت اور مصیبتیں برداشت کیں، اور وہی یہودی اور وہی لوگ، وہی عبرانی جو کبھی ان کے ساتھ تھے، ان کے دشمن بن گئے، اور پولس رسول کے ساتھ بھی یہاں تک کہ اس کو قید، مصیبتیں جو ہے وہ برداشت کرنا پڑیں، اور یہ سارے رسول سوائے یوحنا رسول کے سب کو شہادت کا جام نصیب ہوا۔ لہٰذا تنگ دروازہ جو ہے وہ مسیحی زندگی ہے، حقیقی مسیحی زندگی ہے، جس پر چل کر میں اور آپ سکڑے راستے سے، ہم تنگ دروازے سے داخل ہو کر زندگی میں، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے چوڑا دروازہ اور کشادہ راستہ۔ چوڑا دروازہ اور کشادہ راستہ کیا ہے؟ وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی کہ اپنی آزاد مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا، اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا، اپنے چناؤ کرنا، اور اپنے آپ کو اپنی ہی زندگی کا مالک مان کر تو اپنی زندگی بسر کرتے جانا۔ یہ ہے کشادہ راستہ، یہ ہے چوڑا دروازہ، لیکن اس کی منزل ہلاکت ہے۔ اور اس کے لیے ایک مثال میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جو کہ مقدس لوکا کی انجیل کی معرفت ہمیں ملتی ہے، اس کے 16ویں باب کی 19ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک، جہاں پر ایک امیر آدمی، ایک دولت مند کا اور ایک غریب لازر کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس دولت مند کی بابت لکھا ہے کہ یہ ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا، اس کی پوشاک بالکل الگ اور منفرد تھی، کیونکہ یہ دولت مند تھا، پیسے والا تھا۔ تو یہ ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا، ہر روز خوشی مناتا۔ اور تیسری بات لکھی ہے، اور شان و شوکت سے رہتا تھا۔ اپنے پیسے کے بلبوتے پر یہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا تھا۔ خدا کا کوئی خوف، کوئی ڈر اس کے اندر نہیں تھا، خدا کے کلام سے کوئی وابستگی اس کی نہیں تھی۔ یہ اپنی مرضی کے زندگی بسر کرتا، شان و شوکت سے رہتا، ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا، ہر روز جشن مناتا، ہر روز خوشی مناتا، اور اس کے گھر پر، اس کی میز پر ایک غریب لازر ڈالا گیا۔ اس کو اس پر بھی کوئی رحم، کوئی ترس نہ آیا کہ اپنی روٹی میں سے کچھ اس کو دے دوں۔ وہ اس کے میز کے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتا، اور اس پر اس کو کوئی رحم اور کوئی ترس نہیں آتا۔ یہ ہے کشادہ راستہ، یہ ہے چوڑا دروازہ۔ اور پھر اس کے بعد آگے جب ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے 22ویں آیت میں، اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا، اور اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں، اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو۔ امیر آدمی کی ڈیسٹینیشن، اس کی منزل، جو کہ کشادہ راستہ تھا، جو کہ چوڑا دروازہ تھا، اس نے عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی منزل جو ہے وہ ہلاکت ہے، وہ عذاب ہے، وہ دکھ ہے، وہ آنسو ہے، وہ دانتوں کا پیسنا ہے، وہ پچھتاوا ہے، وہ رنج ہے۔ لیکن یہ غریب لازر جو ہے، یہ باپ ابراہیم کی گود میں آنکھیں کھولتا ہے، اور اس سے بڑی عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ فرشتے آتے، لے جاتے، اور باپ ابراہیم کی گود میں لے جا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور وہاں جا کر یہ امیر آدمی اس بات کا آرزو مند ہے کہ یہ لازر اپنی انگلی کا سرا بھگو کر اس کی زبان تر کرے۔ اور جب اس نے یہ درخواست باپ ابراہیم سے کی، تو اسے باپ ابراہیم نے جواب دیا 25ویں آیت میں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ تو امیر آدمی کو جواب دیا گیا، تو اپنی اچھی چیزیں لے چکا، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر چکا، روز خوشی منا چکا، تو ارغوانی کپڑے پہن چکا، مہین کپڑے پہن چکا، لیکن
اب یہ لازر کا وقت ہے، وہ یہاں آرام پاتا ہے، وہ یہاں تسلی پاتا ہے۔ تو اگر میں اور آپ اس روح زمین پر مختلف حالات سے گزرتے ہیں، مصیبتوں سے، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، اور کلام کی خاطر ہم دکھ اٹھاتے ہیں، فرما برداری کی خاطر ہم دکھ اٹھاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اس کی منزل تسلی ہے، آرام ہے، خوشی ہے، شادمانی ہے، باپ ابراہم کی گود ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے مسیح خداوند نے کہا کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ سکڑا راستہ ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، لیکن جو چوڑا دروازہ اور کشادہ راستہ ہے وہ ہلاکت کو پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو 15ویں آیت میں مسیح خداوند جھوٹے نبیوں سے خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبردار رہو، جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ تو یہ بھیڑیے جو ہیں یہ بھیڑوں کی مانند ہیں، یہ بھیڑوں کے روپ میں آتے ہیں اور یہ پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں جو کلیسیاؤں میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی پہچان مسیح خداوند نے بتائی اور وہ یہ تھی کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لوگے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ تو ہمارا جو پھل ہے، یعنی ہمارے جو کام ہیں وہ پھل کی مانند ہیں، پھل کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہر شخص کے جو کام ہیں ان سے ہم اسے پہچان سکتے ہیں، بھاپ سکتے ہیں، ان سے ہمیں ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایماندار کو بھی مسیح خداوند نے ڈالی سے تشبیہ دی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، تم میری ڈالیاں ہو، اور ڈالی درخت سے جدا ہو کر کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ پھل نہیں لائے گی تو خداوند مسیح کہتے ہیں کہ میں اسے چھانٹوں گا، یعنی کہ تراش خراش، ہماری اصلاح، ہماری تربیت، تاکہ ہم پھل لائیں، اور زیادہ پھل لائیں اور اس کے جلال کا باعث ٹھہریں۔ ہمارے جو کام ہیں وہ پھلوں سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک دفعہ ایک کانفرنس میں مختلف لوگ مختلف ممالک سے جمع تھے اور وہاں پر یہ بحث مباحثہ ہو رہا تھا کہ بشارت کا کام کس حکمت عملی سے کہاں کیسے ترتیب دیا گیا اور مستقبل میں دینا چاہیے۔ تو ایک افریقہ سے آئی ہوئی ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر بتایا کہ ہم چونکہ وہاں پر گاؤں میں رہتے ہیں تو ہم یہ حکمت عملی اختیار کرتے ہیں کہ ہم 2 یا 3 خاندانوں کو لیتے ہیں جو ایماندار ہیں اور انہیں ہم ایسے گاؤں میں بھیج دیتے ہیں، ایسے لوگوں میں بھیج دیتے ہیں، ایسے قبیلے میں بھیج دیتے ہیں جہاں پر لوگ مسیح کو نہیں جانتے، اور ہم انہیں 2 یا 3 سال کا وقت دیتے ہیں اور وہ خاندان وہاں پر رہتا ہے، وہاں اپنی گزر بسر کرتا ہے، وہاں کماتا کھاتا ہے، اور وہ اپنی مسیحی اقدار کو وہاں پر ظاہر کرتا ہے، مسیحی زندگی، حقیقی مسیحی زندگی وہاں بسر کرتا ہے، اور اپنی عملی مسیحی زندگی سے وہ مسیح کا جلال ظاہر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں کے لوگ ان مسیحی اقدار کو، اس عملی مسیحی زندگی کو دیکھ کر چاہتے ہیں کہ وہ مسیحی ہو جائیں، وہ مسیحی زندگی بسر کریں۔ تو مسیحی زندگی کے اندر، عملی مسیحی حقیقی زندگی کے اندر مقناطیس کی مانند کشش ہے۔ تو جو ہمارے کام ہے، جو ہمارا عمل ہے، اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، لوگ اس سے کھنچے چلے آتے ہیں۔ اس لیے تم ان کو ان کے پھلوں سے پہچان لوگے۔ یہ ایک اصول ہے، جو کچھ ہم بوتے ہیں وہی کچھ ہم کاٹیں گے۔ مسیح خداوند نے کہا کہ انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہو، انگور انگور ہی دے گا، اس لیے تم اس سے اونٹ کٹاروں سے انگور نہیں توڑ سکتے۔ اور اگلی بات جس میں مسیح خداوند نے مخاطب ہو کر اسی کی بابت، جھوٹے نبیوں کی بابت بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ تو صرف کہنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر جو مجھے آئے خداوند کہتے ہیں، ہمارا عمل، ہمارے کام وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ کہنے سے ہی ہم، خداوند کا مطلب، لفظی مطلب ہے مالک، تو زبان سے مالک کہنا لیکن عمل سے اس کا انکار کرنا، مسیح خداوند نے کہا میری تم سے کبھی کوئی واقفیت نہیں ہے۔ اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 15ویں باب کی 8ویں آیت میں یسایا کی معرفت کیا گیا کلام یہاں پر متی رسول
اس کا اقتباس کرتے ہیں کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے لیکن ان کا دل مجھ سے دور ہے اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتی ہے۔ یعنی کہ دل کا بڑا عمل دخل ہے۔ ہم خداوند کہیں تو سارے دل سے خداوند کہیں، اس کو مالک کہیں، اور اس کو مالک کہہ کر ہم اس کی پیروی اور اس کی فرما برداری کریں، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے لوگ، اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ ہم دنیا میں نمک کی مانند ہم دکھائی دے سکتے ہیں، نور کی مانند ہم دکھائی دے سکتے ہیں، ہم چراغ کی مانند دکھائی دے سکتے ہیں، ہماری روشنی جو ہے وہ چمک سکتی ہے، ہم لوگوں میں، دنیا میں منفرد دکھائی دے سکتے ہیں۔ اور یہی مسیح خداوند اپنے شاگردوں سے چاہتے تھے کہ وہ اس بھیڑ سے الگ ہوں اور انہیں یہ تعلیم دی جائے، اور اس کے بعد وہ اس بھیڑ کا جس کا سامنا مسیح خداوند کو پہاڑ کے نیچے تھا، وہ اس کے مسائل کا حل بن سکیں۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم کلیسیا میں ایک چمکتا ہوا چراغ بن کر دکھائی دیں، ہم اس دنیا پر اس زمین کا نمک بن کر دکھائی دیں، تو مجھے اور آپ کو اس ساری تعلیم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس تعلیم پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اسے اپنی زندگی میں، اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، اس پر جگالی کرنے کی ضرورت ہے، اور اسے پہننے اور اوڑھ لینے کی ضرورت ہے، تاکہ میں اور آپ ایک عملی مسیحی زندگی بسر کر کے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے، کلیسیا کے لیے اور اس قوم کے لیے، جہاں جہاں خدا ہمیں لے جائے، ہم ان کے لیے باعث سے برکت بنیں اور اپنے خداوند مسیح یسوع کا جلال ظاہر کرنے کا وسیلہ ٹھہرے۔ میرا ایمان ہے کہ اس ساری تعلیم سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور بہت جگہوں پر خدا کے کلام نے آپ کی رہنمائی کی ہوگی، اور آپ نے اپنی زندگی میں اس ساری تعلیم سے برکت پائی ہے۔ میں اس وقت آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ عزیزو، پہاڑی واز کے اس سلسلے کا آج آخری پروگرام تھا۔ ہماری پوری ٹیم امید کرتی ہے کہ آپ نے خداوند یسوع المسیح کی اس عظیم اور لاسانی تعلیم کے گہرے اموار پر غور و خوض کیا ہوگا، اور یقیناً یہ اسباق آپ کی روحانی ترقی میں مددگار ثابت ہوں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا باپ آپ کی زندگیوں کو اپنی بادشاہی کے قیام کے لیے استعمال میں لائے، اور آپ خداوند یسوع المسیح کے سچے اور وفادار شاگرد ثابت ہوں، آپ زمین کا نمک اور دنیا کا نور ثابت ہوں۔ ابھی مجھے اور بھائی آصف کو اجازت دیجیے، جلد ہی ایک اور سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج کے سبق کا سوال نمبر 1۔ آج کے سبق میں ذکر کیا گیا ہے کہ المسیح کا جو دعوت نامہ ہے، اس میں کس بات پر زور دیا گیا ہے؟ اس نقطہ کو تفصیل سے بیان کریں۔ آپ تفصیلات کے لیے پروگرام کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، المسیح کے بیان کے مطابق حقیقی شاگردوں کی پہچان کیا ہے، اور وہ دوسرے نام نہاد شاگردوں سے کس طرح مختلف ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 3، حضرت متی کی انجیل کے 7ویں باب کی 13 اور 14 آیت میں زندگی کا دروازہ کون سا ہے، اور ان میں سے کون سے لوگ داخل ہونا پسند نہیں کرتے اور کون سے لوگ داخل ہونا پسند کرتے ہیں؟ تفصیل سے لکھیے۔ سوال نمبر 4، تیموتھیوس 3 باب اس کی 5ویں آیت میں ہم دینداری کی وجہ کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ دوسرا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اس کی 5ویں آیت پڑھ کر جواب دیں۔ سوال نمبر 5، آپ کے خیال میں یسوع المسیح نے پہاڑی واز کے لیے جو لوگ منتخب کیے وہ کس قسم کے لوگ تھے؟ پروگرام کو دوبارہ دیکھیے اور پھر 2 صفحات پر مشتمل ایک نوٹ تحریر کریں۔